بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ فی خلقہ احدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا فتنہ اور ایک بہت بڑا عذاب جو نظر آتا ہے وہ لوگوں کا قرآن اور احادیث سے دور ہو جانا ہے، جس کے سبب کافر مختلف طرح سے ہیلے بہانے کر کے مختلف سازشیں کر کے ہمارے خلاف اور اسلام کے خلاف اپنی محنت اور کوشش میں لگا ہوا ہے۔ انہی میں سے ایک بہت بڑا فتنہ قادیانیت کا فتنہ ہے، اور آج کل کے معاشرے میں یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آخر قادیانی کافر کیوں؟ کئی ایک قادیانیوں سے بات ہوتی ہے جو اپنے آپ کو احمدی کہلواتے ہیں اور کہنے پہ فخر کرتے ہیں، ان سے بات ہوتی ہے تو وہ فوراً آگے سے کہتے ہیں کہ ہم آپ ہی طرح کے مسلمان ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، اور ہمارے کافی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ توحید میں بہت اچھے ہیں۔ تو جب ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اختلافات تو ہر کسی کو ہو سکتے ہیں، مختلف مذاہب کے مختلف ائمہ دین کے آپس میں اختلافات ہیں، لیکن کوئی کسی کو بالاجماع کافر کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر پھر قادیانی کافر کیوں؟ آئیے میں آپ کے سامنے چند ایک حوالے اور انہی کی کتابوں سے اور ان کے بڑے بزرگوں کی کتابوں سے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں ایک دردمندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں ہر قادیانی سے، ہر احمدی سے، کہ خدا را ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھیں، نوٹ کریں اور خود پڑھیں۔ جب آپ خود پڑھیں گے جو آپ کے ضمیر سے آواز آئے گی وہی حق کی آواز ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جی ہمارا اور آپ کا جو اختلاف ہے یہ تو فروعی سا اختلاف ہے، ہم سب کچھ مانتے ہیں، بس خاتم النبیین یہ جو لفظ ہیں دو، ان کے اوپر ہمارا اور آپ کا تفسیر کے اندر جا کے اختلاف آتا ہے، اس سے بڑا تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، مسلمان بھی اور احمدیوں سے بھی میں کہوں گا یہ اپنی غلط فہمی دور کریں کہ ہمارا اور ان کا اختلاف قطعی طور پہ فروعی نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مرزا محمود ہے اور یہ اخبار نکلتی ہے الفضل، اس کے اندر اس کا ایک خطبہ جمعہ، اس کے اقتباس یہ شائع کیے جاتے تھے، جو 30 جولائی کو 1931 کے اندر یہ اخبار ان کی نکلی ہے، اور یہ حوالہ اسی کے ساتھ مرزائیوں کی کتاب ہے نہج المصلی، اس کے اوپر صفحہ نمبر 274 ہے۔ وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا محمود خود کہتا ہے کہ ہمارا اختلاف غیر احمدیوں کے ساتھ فروعی نہیں ہے، بلکہ ہمارا اور ان کا اختلاف کفریہ ہے، کفر اور اسلام کے سسٹم کا اور اس لیول کا ہمارا اور ان کا اختلاف ہے۔ اور آگے ساتھ لکھتا ہے کہ غیر احمدیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف صرف حیات مسیح پر ہی نہیں اور یا چند مسائل پر ہی نہیں، بلکہ اللہ کی ذات پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور حتیٰ کہ ان کے لفظ ہیں کہ مرزا صاحب نے ایک ایک بات کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ہمارا ہر بات پہ غیر احمدیوں کے ساتھ اختلاف ہے۔ اب آج کل کا ان پڑھ، میں کہوں گا ان پڑھ احمدی، ان پڑھ قادیانی یہ بات کہتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا اختلاف تو فروعی ہے۔ اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو پھر جان بوجھ کر وہ ہمیں پھسلانے کے لیے، سادہ لوگوں کو اپنے قریب لانے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے۔ ہمارا اور ان کا اختلاف کفریہ ہے، اور یہ بات ان کے گھر والے مانتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو جب بات یہ سامنے آتی ہے کہ ہمارا اور ان کا اختلاف فروعی نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات پہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، اور اسی طرح سے قرآن پاک کے حوالے سے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز پہ اختلاف ہے۔ اللہ کے حوالے سے قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عام قادیانی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پڑھ ہیں، انہیں نہیں پتہ، لیکن جو ان کے بڑے ہیں، جو ان کے بزرگ ہیں، جنہوں نے یہ سارے کام کی بنیاد رکھی ہے، اور سب سے بڑا ان کا جو مرزا غلام احمد قادیانی، جسے ہم کذاب کہتے ہیں اور احادیث کی روح سے کہتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کے نام کے ساتھ کذاب آئے گا۔ اس لیے یہ سخت زبان میں یوز نہیں کر رہا، بلکہ ایک جو قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں رہنمائی ملتی ہے اسی پہ میں بات آگے کر رہا ہوں۔
اب اللہ کے حوالے سے قادیانی کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ تمام قادیانیوں سے دردمندانہ اپیل ہے کہ اسے ٹھنڈے دل سے ذرا سنیے اور پھر سوچئے اس کو، اور پھر خود اس کو پڑھیے اور فیصلہ کیجیے۔ مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام اور اس کا صفحہ نمبر 564 ہے، اور یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 5، اس میں بھی یہ کتاب لگی ہوئی ہے۔ وہاں پہ لکھتا ہے کتب رأیتنی فی المنام عین اللہ، میں نے خواب کے اندر اللہ رب العزت کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے وَتَيَقَّنْتُ الَّتِي ہوا، پھر میں نے یہ بالکل یقین کر لیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ میں مطلب مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے گویا میں اللہ ہی ہوں، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا۔ اب آپ بتائیں، آپ اسے امام مانتے ہیں، آپ اسے مجتہد مانتے ہیں، آپ اسے جو بھی مانتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، اور میں نے خواب میں دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میں اللہ ہوں۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کہے، کیا ہم اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کہ زبان سے مسلم مومن کہیں، کیسے ہم کہیں کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہے؟ اسی طرح سے اللہ رب العزت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب البشرا اور اس کی جلد نمبر 1، اس کا صفحہ نمبر 49 ہے، اس پہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے الہام کیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور اللہ نے اس میں مجھے کہا ہے اسمع یا ولدی، اے میرے بیٹے میری بات سن۔ پہلے کہتا ہے میں اللہ ہوں، اور پھر اس کے بعد آ گیا کہتا جی مجھے اللہ نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ اب دیکھیں عیسائیوں سے جو ہمارا اختلاف ہے وہ اسی بات پہ ہے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، اور آج یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے اگر یہ پڑھیں تو انہیں سمجھ آئے گی کہ یہ خود کو کہتا ہے کہ انا ابن اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، العیاذ باللہ۔ یہ تو تھی بات اس کی اللہ رب العزت کے حوالے سے، کہ بلکہ اس سے آگے مرزا غلام احمد قادیانی اللہ رب العزت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اپنی کتاب وحی مقدس اور اس کا صفحہ نمبر 650 ہے، اس پہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے الہام کر کے فرمایا کہ انت منی و انا منکا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ نے مجھے کہا ہے میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے۔ یہ کفریہ کلمہ ہے اور صریح طور کے اوپر قرآن پاک کے مخالف بات ہے، اور میں اس طرف بھی آؤں گا کہ قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت کا قرآن سورۃ اخلاص کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، وہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی نکلا ہے، اللہ کو کسی نے نہیں جنا اور اللہ نے کسی کو نہیں جنا، جبکہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، اور اس کے آگے کہتا ہے اللہ نے کہا کہ تیرا ظہور گویا میرا ظہور ہے، تو وہ اگر دنیا میں ہے تو گویا میں دنیا میں ہوں، انا للہ و انا راجعون۔ اب بتائیں جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کو میں نے دیکھا مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں ہی اللہ ہوں، بلکہ مجھے یقین ہو گیا، اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی بات کہے کہ اللہ نے مجھے اپنا بیٹا کہا ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہے کہ اللہ نے مجھے کہا میں تجھ سے اور تو مجھ سے۔ پھر اس سے اگلا حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب البریہ اس کا نام ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 75 ہے، صفحہ نمبر 75، اس پہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ مجھ میں اتر آئے ہیں، نعوذ باللہ اللہ مجھ میں اتر آئے ہیں، اور اس وقت میں سب مخلوق اور اللہ کے درمیان میں ایک واسطہ کی حیثیت سے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ کبھی کہتا ہے میں اللہ ہوں، کبھی کہتا ہے میں اللہ کا بیٹا ہوں، کبھی کہتا ہے مجھ میں اللہ اتر آئے ہیں، اور کبھی کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ انت منی و انا منکا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہو، کیا ایسے بندے کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ کیا ایسے بندے کو کسی طرح سے بھی ہم اسلام میں داخل کر سکتے ہیں؟ جو اتنی بڑی گستاخی یا دوسرے لفظ میں کہہ لیں کہ اللہ کو گالی دینے والی بات ہے۔ آئیے پھر نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں، جیسا کہ مرزا محمود نے خود یہ کہا ہے، ہمارا اور ان کا اختلاف اللہ کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ذات بھی لا شریک ہے اور آپ کی صفات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے حوالے سے یہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کی کتاب غلطی کا ازالہ اس کا صفحہ نمبر 2 ہے، اس پہ کہتا ہے، یہ جو آیت قرآن پاک کی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہتا ہے اس کے اندر یہ الہام مجھے اللہ نے کیا ہے، اور یہ جو محمد کا ذکر کیا ہے یہ میں محمد ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔
اس سے کہتا مراد میں ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو آیت حضور کی شان میں اتری ہے وہ ایک عام بندہ کہے کہ یہ میرے بارے میں اتری ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اس کے آگے اس کی کتاب ہے تذکرہ اور اس کا صفحہ نمبر ہے 634۔ اس پہ مرزا خود کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو حضور کا خاصہ ہے، جو حضور کی صفت ہے، جو حضور کی ذات کے ساتھ ہے اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملنے والا، کہتا ہے یہ مجھے الہام ہوا ہے اور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ اس کے بارے میں آگے کہتا ہے جی اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں اختلاف، اور قرآن پاک کے والے سے بھی ہمیں اختلاف ہے۔ قرآن پاک کے والے سے قادیانی کیا کہتے ہیں؟ جب آپ سے کوئی قادیانی ملتا ہے تو کہتا ہے جی ہم تو قرآن کو مانتے ہیں۔ تو وہ کس قرآن کو مانتے ہیں؟ اگر وہ مانتے ہیں تو اسے کہیں پھر کہ جو بندہ اس قرآن کی گستاخی کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ گستاخ ہے، وہ دجال ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ کذاب ہے، وہ بے ایمان ہے پکا، کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی کتاب ہے ازالہ اوہام، اس کے صفحہ نمبر 28 کے اوپر اور اس طرح سے 24 کے اوپر دونوں کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ قرآن، جس قرآن کی تم بات کرتے ہو، اس قرآن میں تو نعوذ باللہ گندی گالیاں بھری ہوئی ہیں، گندی گالیاں بھری ہوئی ہیں۔ اور پھر آگے کہتا ہے کہ اس قرآن میں تو اللہ نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے، تو لہٰذا وہ اس قرآن کو، جو قرآن میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، جو ہمارے ایمان کا بہت بڑا ایک جز ہے، اسے وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن اتھینٹک نہیں ہے اور اس میں نعوذ باللہ گالیاں بھری ہوئی ہیں۔ تو پھر یہ کس قرآن کو مانتے ہیں؟ پھر یہ کس قرآن کا حوالہ دیتے ہیں؟ کس قرآن کو اپنے آپ معتبر سمجھتے ہیں؟ آئیے اس کے حوالے سے خلیفہ ثانی ہے، اس کا نام محمود احمد قادیانی ہے، اور یہ الفضل اخبار جو ان کی ہے 15 جولائی اور 1924 کے اندر یہ جمعے کا خطبہ ہے، اس کا اقتباس چھپا ہے۔ اس پہ یہ کہتا ہے لوگوں سنو کہ اب کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے ماں سوائے اس کے جو مرزا پہ اترا ہے، اور اس کا نام، جو قرآن مرزا پہ اترا ہے اس کا نام ہے الکتاب المبین۔ الکتاب المبین وہ قرآن پاک ہے جو مرزا پہ اترا ہے، اور اس کے علاوہ اس وقت کوئی قرآن پاک موجود نہیں ہے۔ ایک اور حوالہ نوٹ کیجئے، اس کے بارے میں کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 83، مرزا بشیر اس کا رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے کہ قرآن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا یہ جو قرآن پاک جسے ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور پڑھنا لکھنا اس کو ثواب سمجھتے ہیں، اس کا یاد کرنا، اس کو حفظ کرنا، اس کو پڑھنا ہمارے لیے باعث ہدایت ہے، باعث ثواب ہے۔ کہتا ہے لوگوں سنو، محمدی قرآن دنیا سے اٹھ چکا ہے، اب یہ قرآن دنیا میں حقیقی طور پہ موجود نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہی ہے۔ اب جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے رہے ہیں، ان کے بارے میں کبھی تو کہتے ہیں کہ اس قرآن میں گالیاں بھری ہوئی ہیں، کبھی کہتے ہیں اس میں سخت زبان استعمال ہوئی ہے، کبھی کہتا ہے اب دنیا میں کوئی قرآن موجود نہیں ہے، کبھی کہتا ہے یہ قرآن ہے جو محمدی ہے وہ اٹھ چکا ہے۔ بلکہ اس کے حوالے سے بھی آگے چلتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہی ایک ماننے والا یوسف قادیانی، اس کی کتاب ہے النبوۃ فی الالہام، اس کے صفحہ نمبر 43 کے اوپر اور 44 کے اوپر یہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اب اس وقت ہمارا جو قرآن پاک موجود ہے وہ اتنا بڑا قرآن ہے کہ اگر ہم اس کو تمام الہامات مرزا کو جمع کریں تو وہ 20 سپارے بن جائیں گے، اور اس کا نام ہے الکتاب المبین، اور اس کو نہ ماننے والا ہے کافر۔ اب مجھے بتائیں، لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو اس قرآن کو مانتے ہیں، جو قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، اور اس کے قرآن الکتاب المبین کو نہیں مانتے، انہیں یہ خود کہتے ہیں کہ کافر ہیں۔ ہم تمام وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں انہیں کافر کہنے والے یہ خود ہیں۔ اگر ہم انہیں کافر کہتے ہیں تو یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں جی ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے۔ پھر اس سے آگے لکھتا ہے جو سرور ان الہامات کو پڑھنے میں ملتا ہے، جو مرزے کے اوپر اللہ نے الہامات کیے ہیں، سرور ان کو پڑھنے میں سکون ملتا ہے، وہ اس کے علاوہ کسی کتاب کو پڑھنے سے سکون نہیں ملتا۔ یہ ان کا ہے قرآن پاک کے حوالے سے کہ الکتاب المبین ان کا قرآن ہے، اس کے 20 سپارے ہیں۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے
صرف یہیں پہ نہیں کہ میں محمد ہوں نعوذ باللہ، بلکہ وہ کہتا ہے بل اس سے بھی بڑھ کے ہوں، اس سے بھی بڑھ کے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑی اور گستاخی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم تو کہتے ہیں حضور سے بڑھ کے تو اللہ کی ذات ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کسی نبی کی بھی وہ شان نہیں ہے، وہ مقام نہیں ہے۔ لیکن اس کے بارے میں قاضی اکمل ہے قادیانی، یہ ایک شاعر ہے، اس نے اخبار البدر، فضل اخبار جو مرزا کی وفات کے بعد شروع ہوا تھا، اور اخبار جو البدر ہے یہ مرزا کی زندگی میں قادیان سے چھپتا تھا۔ یہ اس وقت 25 اکتوبر 1906 میں، مرزا کی 1908 میں ڈیتھ ہوتی ہے، تو 1906 کے اندر یہ اخبار میں چھپا ہے شعر۔ تو کیا کہتے ہیں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے بڑھ کر ہیں وہ اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، احمد کو دیکھے قادیان میں۔ استغفر اللہ العیاذ باللہ، محمد پہلے سے بڑھ کر ہمارے اندر قادیان میں اتر آئے ہیں۔ اب ہم تو اس کو بہت بڑی گستاخی سمجھتے ہیں، اور یقیناً ہر نبی کو ماننے والا اور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والا، سچے دل والا اور آپ سے محبت کرنے والا اسے گستاخی ہی قرار دے گا۔ قطعاً اس کے بارے میں کوئی نرم لہجہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، جتنے سخت لہجے اس کے ساتھ لفظ، بس اس سے بڑھ کر وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آگے حج کے حوالے سے کہتا ہے، ایک بات پہ ہمارا ان کا اختلاف ہے۔ حج کے حوالے سے مرزا غلام احمد قادیانی آئینہ کاملۃ اسلام صفحہ نمبر 352 کے اوپر یہ بات لکھتا ہے، کہتا ہے کہ نفلی حج سے زیادہ ثواب اگر لینا چاہتے ہو تو تم قادیان میں آؤ، اور قادیان میں جو اجتماعات ہوتے ہیں، جو وہاں پہ جلسے ہوتے ہیں، ان میں آنا نفلی حج کرنے سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، اللہ کے یہاں زیادہ برکزیدہ عمل ہے۔ اسی طرح سے کہتا ہے میں کیا ہوں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کیا تھا، ساری زندگی یہ پتہ نہیں کیا رہا، کبھی کچھ کہتا ہے اپنے آپ کو، کبھی نعوذ باللہ اس نے کہا میں اللہ ہوں، میں دیکھا اللہ ہوں، کبھی کہتا ہے میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور کبھی کہتا ہے نعوذ باللہ میں محمد ہوں، کبھی کہتا ہے میں مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے میں امام ہوں، میں مجتہد ہوں، اور ایک جگہ پہ یہ کیا کہتا ہے، آئیے ذرا سنیے اور ٹھنڈے دماغ سے اس کو سوچئے۔ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، عیسیٰ بن مریم میں ہی ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس کے حوالے سے وہ سفینہ نوح اور اس کا صفحہ نمبر 47 ہے، اس پہ لکھتا ہے مجھ میں عیسیٰ کی روح پھونکی گئی جس طرح مریم میں پھونکی گئی تھی، مجھے بصورت استعارہ کھلا چھوڑا گیا، اور چند ماہ کے بعد جو 10 ماہ سے زیادہ نہ ہوں گے مجھے مریم سے بدل دیا گیا۔ پہلے مرد تھا، اور کہتا میرے اندر پھر روح پھونک دی گئی، اور پھر میں مریم بن گیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں مریم سے بدل دیا گیا مجھے، اور پھر مجھے عیسیٰ بنا دیا گیا، اور اس طریقے سے میں ابن مریم ہو گیا، اور اب میں اس وقت عیسیٰ بن مریم ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ سفینہ نوح ہے، صفحہ نمبر 47 ہے۔ اور پھر کبھی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ اس کے حوالے سے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب تتمۃ الوحی، اس کا صفحہ نمبر 608 ہے، اور اس کے اوپر یہ لکھتا ہے، تتمۃ الوحی اور اس کا صفحہ نمبر 68 ہے، 68 صفحہ نمبر، اس پہ لکھتا ہے، کہتا ہے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ کبھی کہتا ہے میں اللہ ہوں، عیسیٰ بن مریم ہوں، میں مہدی ہوں، میں محمد ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پھر کہتا ہے میں اب میں نبی ہوں، میرا اللہ نے نام میرا نبی رکھا ہے، اس نے مجھ میں میرے سچائی کے اوپر واضح طور پہ بے شمار دلائل نازل کیے ہیں جن کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اللہ نے دلائل میری صداقت میں 3 لاکھ سے زیادہ دلائل اللہ نے میرے اوپر نازل کیے ہیں۔ پھر آگے کہتا ہے وہ معبود برحق ہے، یہ دوسرا والا ہے، کہتا ہے وہ معبود برحق ہے جس نے قادیان میں اپنا پیغمبر بھیجا۔ قادیانی کہتے ہیں جی ہم تو اسے ہم تو اسے امام مانتے ہیں، ہم تو اسے مجتہد مانتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ قادیان میں اللہ نے سچا پیغمبر بھیجا، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرا نام نبی رکھا، وہ کہتا ہے میرا نام میں عیسیٰ بن مریم ہوں، اور آپ کہتے ہیں ہم ان کو صرف اس کو امام مانتے ہیں۔ آئیے کہتا ہے اپنا پیغمبر اللہ نے قادیان میں بھیجا ہے، اور اللہ جس نے قادیان میں اپنا پیغمبر بھیجا ہے، اللہ قادیان کی طرف کوئی بھی بیماری کو نہیں بھیجے گا بلکہ اس کی حفاظت کرے گا، اور طاعون جیسی بیماری سے بھی اسے بچائے گا جو کہ 70 برس تک چلتا ہے، کیونکہ یہ اس کے پیغمبر کا مسکن ہے۔ اور یہ حوالہ دافع البلا، اس کی کتاب ہے دافع البلا،
اس کا صفحہ نمبر 10 اور صفحہ نمبر 11 ہے، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا۔ کبھی اللہ کو دیکھ کے اللہ بن جاتا ہوں، کبھی نعوذ باللہ کہتا ہے میں اللہ سے، اللہ مجھ سے ہے، کبھی کہہ دیتا ہے میں عیسیٰ بن مریم ہوں، کبھی کہہ دیتا ہے میں نبی ہوں، کبھی کہہ دیتا ہے میں محمد ہوں، کبھی کہہ دیتا ہے میں پیغمبر ہوں۔ یہ ایسا بیوقوف اور احمق آدمی ہے، اسے ساری زندگی خود کلیئر نہیں ہوا کہ میں کیا ہوں، اور اس کو ماننے والے اس کے بارے میں کیا کہیں گے بیچارے کہ یہ کیا تھا، اسے خود ہی ساری زندگی یہ کلیئر نہ ہو سکا کہ میں کیا تھا۔ تو میں پھر آخر میں تمام بھائیوں سے دردمندانہ انداز میں اپیل کرتا ہوں، کوئی شوق نہیں ہے ہمیں کسی کو کافر کہنے کا، کوئی شوق نہیں ہے ہمیں کسی کو اسلام سے خارج کرنے کا، کوئی شوق نہیں ہے ہمیں کسی کو اسلام سے نکالنے کا۔ ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں اور اپنی اور آپ کی آخرت کے سنور جانے کے لیے، ٹھیک ہو جانے کے لیے آپ کو یہ دعوت فکر دیتے ہیں۔ آئیے خدا را اس قادیانیت کے فتنے کو پڑھیے، خود مطالعہ کیجئے، خود دیکھیے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے بارے میں کیا کیا کچھ کہا ہے، اسلام کے بارے میں کیا کیا کچھ کہا ہے، قرآن کے بارے میں کیا کیا کچھ کہا ہے، عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کیا کچھ کہا ہے، اور اپنا قبلہ درست کیجئے، اپنے آپ کو سیدھا کیجئے، مسلمان بنیے، وہی مسلمان جو پکے اور سچے مسلمان ہوتے ہیں، احادیث کو اور قرآن پاک کو ماننے والے، اللہ پر ویسے ہی ایمان لانے والے جیسا کہ اللہ نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ جس کی کوئی مثل نہیں، مثال نہیں، اولاد نہیں، کوئی باپ حسب نسب نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایسے پیغامات کو آگے سے آگے فارورڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔